الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت تکریم حضرت العلام مولانا مکی صاحب قبلہ مدد العالی، محب و محترم حضرت مولانا مفتی ساجد علی صاحب مدد اللہ العالی، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سفر کا شکاگو کا یہ پہلا میرا بیان ہے جس میں آپ اور ہم عزیزم ولی اللہ بھائی کے گھر پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے جس طرح سے میں پڑھاؤں حقیقت و محبت میں ڈوب کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ماہ ربیع النور میں غلامان رسول ذکر رسول کی محفلیں سجاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کر کے اپنے مقدر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کہ امت مسلمہ کو یہ معلوم ہوتا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو منعقد کرنا اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ کتنا باعث برکت ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں انسان پوری زندگی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے ہی کے اندر اپنا وقت خرچ کر دے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا اور ان حدیثوں کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ کچھ افراد وہاں پر موجود تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے سامنے آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
اس وقت ہوئی، اس تاریخ کو ہوئی۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ تو عرض کرنے لگے سرکار آپ کا میلاد پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لک شفاعتی، تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پوتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ رہے تھے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ ایک صحابی کے ساتھ، غالباً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو مجمع لگا ہوا تھا بچوں کا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا میلاد بچوں کو سنا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بھی نجات ہو گئی اور جو یہ کرے گا اس کی بھی نجات ہو گئی۔ یہ معمولی محدث کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس ان کی کتاب اوریجنل کاپی کا ریفرنس بھی موجود ہے۔ قرآن مقدس میں کامیابی کا جو نسخہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمت کی بات نہیں، نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ کس شخص کی مجال ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کا وہ ذکر کر سکے یا یاد کر سکے؟ ہم اگر دیکھیں تو ہر ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، ہر سانس کا شکر ہم ادا کرنے کی طاقت ہے۔ تو اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کرنا، اول تو ساری نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ فرماتا ہے کامیابی چاہیے تو ساری نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں اللہ کامیابی سے امکنار فرمائے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک نعمت ہو تو ہم سمجھیں، زمین نعمت، پانی کا ایک ایک قطرہ نعمت، سانس نعمت، آنکھ نعمت، پورا وجود نعمت، ہر ایک چیز اللہ کی نعمت میں۔ ابھی کل کی بات بتاؤں، یہ صرف یعنی میرے ایک گرانڈ سن کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ میں تھوڑا سا رات کے وقت ایک چھوٹے سے تالاب کے پاس گیا اور کھڑا تھا تو میں نے میرے پوتے سے کہا بیٹا یہ جو پانی بہ رہا ہے اس کی طاقت تم جانتے ہو؟ قرآن مقدس میں نے کہا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی ہے، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ سائنس آج تحقیق کر کے بول رہی ہے میرا مولا پہلے سے فرماتا کسی بھی چیز کی زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے پوتے نے بڑی پتے کی بات کہی،
بولے دادو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پانی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ تکلیف والی بھی تو بن جاتی ہے، بہت ٹھنڈی ہو جائے، یہ پانی اگر بہت ٹھنڈا یا برف ہو جائے تو اس سے آپ کسی کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اور یہی پانی بہت گرم ہو جائے تو آدمی کا بدن جلا دیتا ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ بات تو اس نے پتے کی کری، پتہ یہ چلا کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال پوچھے گا۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی، اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، سورہ تکاثر میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور ضرور ہر نعمت کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ساری نعمتوں کے سوال کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا ان کے بارے میں۔ اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو نماز کا سوال بعد میں، روزے کا سوال بعد میں، حج کا سوال بعد میں، اعمال کا سوال بعد میں، قبر میں پہلے سوال مصطفیٰ جانے کا حضور کے بارے میں پوچھا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نعمتوں کو یاد کرنے کے بارے میں فرماتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بارے میں فرماتا ہے تاکہ کامیابی نصیب ہو سکے۔ کس میں طاقت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے، یا اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، یا اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر کر سکے؟ کسی دعوت میں ہم چلے جائیں اور 80 ڈش اس میں لگی ہوئی ہو تو ہم کو 2-3 یاد رہتی ہیں، باقی تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ ساری نعمتوں کا ذکر کر سکتے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تم سب کا ذکر نہیں کر سکتے، ایک کا ذکر کرو، سارے کا ذکر کا ثواب اللہ کا۔ ایک کا ذکر کرو، جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی، اس جان نعمت کا تذکرہ کرو، تمہیں کامیابی ملے۔ حضور صرف جان نعمت ہی نہیں، قاسم نعمت بھی، اور کیسی کیسی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم تو ہوتی شان، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ ماشاءاللہ بلبلے شکاگو سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا کلام سنا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بڑا اچھا شعر پڑھا، پیتے ہیں تیرے در کھاتے ہیں تیرے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ آپ سوچئے کون سی نعمت ہے جو اللہ عز و جل نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا نہیں کی؟ تو جان نعمت ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک اس نعمت کی محبت اور اس نعمت کے ذکر کا جذبہ ہمارے اندر رہے گا، کامیابی سے ہمیں کوئی بھی دور کر ہی نہیں سکتا۔ اسے بھی میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں، کامیابی اللہ نے رکھی کہاں، کہاں رکھی؟ تو اللہ فرماتے لا غالبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔ تو جو رسول کے قدموں سے قریب ہو گیا، اللہ اسے غلبہ عطا فرماتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کچھ اور تلاش کرتے ہی نہیں، وہ پوری زندگی حضور کے قدموں میں رہنا ہی پسند کرتے تھے، جینا بھی حضور کے قدموں میں چاہتے تھے، مرنا بھی حضور کے قدموں میں چاہتے تھے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ محشر میں بھی حضور کے قدموں میں رہنے ہی کی تمنا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کامیابی یہیں پر ہے، یہیں پر ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کو میں سمجھاؤں قرآن کی روشنی میں تو تھوڑی سی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ مولا زمین تو نے دی، احسان نہیں جتایا، آسمان دیا، احسان نہیں جتایا، اور تو نے تو خود قرآن میں کہا ہے کہ احسان نہ جتاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے محبوب سے بھی فرمایا ولا تمنن تستکثر، تو احسان جتانے کے لیے تو خود منع کر رہا ہے، اور جب تیرے حبیب کو تو دے رہا ہے تو کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ آسمان دیا احسان نہیں، زمین دیا احسان نہیں، پانی دیا احسان نہیں، ہوا دیا احسان نہیں، ماں باپ دیے احسان نہیں، چاند و سورج دیا احسان نہیں، سب کو نشانیاں بتا دیا تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن جب بات محبوب کی آئی تو احسان تو نے جتایا۔ بہت نفیس نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بیٹھ جائے، حضور کتنی بڑی نعمت انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے مطابق ویسے تو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین ملی حضور کے صدقے، آسمان ملا حضور کے صدقے، چاند و سورج ملے حضور کے صدقے، کائنات ملی حضور کے صدقے، سب کچھ ملا، یہاں تک کہ قرآن بھی ملا حضور کے صدقے، رحمان بھی ملا حضور کے صدقے، اور جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب دے کر اللہ نے احسان کیوں نہیں جتایا؟ محبوب دے کر کے۔ لاجک تھوڑی سی سمجھیں، آپ اپنی بیٹی کو جب کہیں بیاہ کر کے دیتے ہیں تو جہیز میں آپ گھر بھی دیتے ہیں، پلنگ بھی دیتے ہیں، کبٹ بھی دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیتے ہیں، لیکن بچی کے سسرال والوں سے یہ نہیں کہتے میں نے تم کو پلنگ بھی دیا، میں نے تم کو یہ بھی دیا، میں نے تم کو یہ بھی دیا۔ آپ صرف اتنا کہتے ہیں میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا۔ اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، تو اللہ نے سب کچھ دیا، احسان نہیں جتایا، لیکن اپنا محبوب دیا تو احسان جتایا۔ آدمی سب دے دیتا ہے، محبوب نہیں دیتا، لیکن اس نے ہمیں محبوب عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے سینے کے اندر موجود تھی، اللہ کرے کہ ہمیشہ رہے، ہم کامیابی سے ہمکنار تھے، اور اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی، ہم زوال پذیر ہو گئے، ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے، ہم بربادی کے راستے پر پہنچ گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پوری صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، وہ اس آیت کے بالکل عامل تھے، اور اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا تھا جس جنگ کے اندر میرا ایک صحابی بھی شریک ہو اللہ اس کو فتح عطا فرمائے۔ کیا کانفیڈنس تھا، یہ اس آیت کی روشنی میں اس کو سمجھو۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ ایک صحابی کو بھی آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بے ادب نہیں پائیں گے۔ وہ اتنا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے کہ ان کے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے کہ
بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرنے والا جو صحابی ہے ایسا ہم نے کسی کو نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ادب بہت ضروری ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جن جن لوگوں نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بجا لایا، ان کا مقام بہت ارفع تھا، بہت ان کو عزت اللہ نے عطا فرمائی، بہت عروج عطا فرمایا۔ عرض یہ کر رہا تھا، جان نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عاصم نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ ہر نعمت کے بارے میں حضور سے سوال کرتے تھے، وہ جانتے تھے، اس لیے کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جس کے سوال کے لیے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر نہ ہوتے۔ بھئی آپ کو اور ہم کو اگر بیماری ہو جائے تو ہم مولانا مکی صاحب کے پاس یا مفتی ساجد صاحب کے پاس تو نہیں جائیں گے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن مسئلہ پوچھنا ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، نماز پڑھنی ہوگی ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان، بیمار کو شفا چاہیے تو حضور کے پاس، بے روزگار ہیں تو روزی چاہیے تو حضور کے پاس، اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو انصاف کے لیے حضور کے پاس، اولاد نہیں ہے اولاد چاہیے تو حضور کے پاس۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ حضور کے پاس نہیں جاتے تھے؟ اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت تھی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یہ بھی تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ، یعنی امریکہ میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جو ایسے ہی آتے ہیں ویزا پر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں گرین کارڈ مل جائے تو اللہ کا شکر، پھر گرین کارڈ مل جاتا ہے تو سوچتے ہیں نیشنلٹی مل جائے تو اللہ کا شکر، اور پھر نیشنلٹی مل جاتی ہے تو گھر مل جائے تو ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اب ان نعمتوں سے فائدہ کیا ہے؟ گرین کارڈ مل جائے گا تو سہولتیں ملیں گی، نیشنلٹی مل جائے گی تو سہولتیں ملیں گی، جاب ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، فلاں ملے گا، ساری چیزیں۔ لیکن جتنی بھی چیزیں ملیں گی وہ زمین کے اوپر بھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اتنی عظیم نعمت ہیں کہ زمین کے اوپر بھی نعمت آپ کے صدقے میں، زمین کے اندر کی نعمت بھی آپ کے صدقے میں، اور میدان محشر کی بھی نعمتیں آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ۔ جام کوثر ملے گا تو حضور کے صدقے میں، دیدار مصطفیٰ، دیدار الہی نصیب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جنت ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ فرمایا، سارے انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی کمی تھی جو ہمارے اوپر اتنا پریشر ڈالا؟ نہیں، ان سے تو محبت ان کا خدا کرتا ہے۔ کتنی محبت، اللہ اکبر، کتنی محبت۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ہمارے احباب کبھی کبھی مجھے یا کسی داعیے دین کو تھکا ہوا دیکھتے تو کہتے ہیں آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ کوئی بہت زیادہ محنت بچہ کرتا ہو تو ماں کہتی بیٹا تھوڑا سا آرام بھی کر لے۔ میرے آقا کی عظمت پر ہم تھکیں تو ہمارے رشتہ دار میں آرام کو کہیں، اور مصطفیٰ تھکیں تو خدا انہیں آرام کو کہیں۔ قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن۔ آپ ذرا سوچو،
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اگر اپنے بچوں کو اپنا وفادار دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلائیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے دامن میں آ کر گریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، کیا ہی خوب کہتے ہیں، خدا کی قسم قربان جائیے ان کے شعر پر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔ یہ نہیں، عادت کیا ہوتی ہے؟ پیاس لگی تو پانی پیو، یہ عادت ہے۔ بھوک لگی تو کھانا کھاؤ، یہ عادت ہے۔ یعنی ہماری عادت جو ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف وقت ضرورت ہی نہیں، حضور کی یاد کو اپنی عادت بنا دو، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیا۔ نعرہ تکبیر، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کو اپنی عادت بنا دو، عادت بنا دو۔ صحابہ کا یہی وتیرہ تھا۔ وہ زندگی کی آخری سانس میں بھی ان کی زبان پر کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کی یاد، انہیں کی یاد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ ذات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ جن کی یاد ہی غموں کو مٹا دیتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے۔ اب یہ غم کیسے بلا دیے؟ کیسے بلا دیے؟ تو اس کے بارے میں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا پڑے گا۔ اسے بھی میں اعلیٰ حضرت کے دو شعر کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دن کا ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ مہم پھول۔ یہ کوہ مہم کے بارے میں کیا ہے؟ غم کا پہاڑ۔ سرکار اگر آپ چاہیں تو یہ غم کا پہاڑ بھی پھول میں تبدیل ہو جائے، اور ہم چاہیں تو ایک دن کا بھی ملا نہیں سکتے۔ حضور کے صدقے میں غم بھی خوشیوں میں بدل جائے۔ کورونا کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ بے روزگاری کی سلسلے میں، آپ کے یہاں تو امریکہ میں خوب دولت لٹائی جا رہی تھی، کورونا کا ٹینشن سوائے بیماری کے اور کسی چیز کا نہیں تھا، لیکن باقی ممالک کے اندر ویسٹرن اور یورپین کنٹریز کے علاوہ کے کنٹریز کے اندر سچویشن یہ کہ کھائیں کیا، پیئیں کیا، کس طرح سے زندگی گزاریں، یہ پوزیشن تھی۔ تو ایسے میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی اور تذکرہ کورونا کے زمانے میں چل پڑا کہ لوگوں کی بڑی عجیب پوزیشن ہے، کس طرح سے گزارا ہوگا، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، یعنی پیریڈ۔ تو مجھے کہتے ہیں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھا، یہ ٹینشن ہے کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ ارے کریم ایسا ملا کہ جس کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب ہے۔ تم اس رسول کے امتی ہو کہ جن کے پاس خزانہ بھرا پڑا ہوا ہے، اور حضور رکھتے ہی نہیں ہے، بانٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اے غریبو تم بے قرار کیوں؟ ایسا رسول تمہیں ملا ہے جس کے پاس خزانے ہی خزانے موجود ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہمیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور دل میں بٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ آخری بات عرض کر دوں اور اسے ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کروں، ایک بہت بڑی بیماری اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور
وہ بیماری ہے شک و تردد کی، کانفیڈنس ختم ہو جائے، شک کے اندر گرفتار۔ آپ کہیں گے شک؟ جی صاحب، میں اگر اس وقت آپ سے کہوں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں، بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیا کریں، حضور بس دعا کریں اللہ عمل کی توفیق دے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ کو بس دعا کیجیے حضور۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے، اس کے ہاتھ میں مائک دیا جائے اور وہ کہے کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیئے، بھائی آج سے تو میں بیٹھ کر ہی پانی پیوں گا۔ نادان جس کی بات بے چوک چرا مان لینی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی شک کرتا ہے، جس کا علم محدود اور جس رسول کو خدا نے خود پڑھایا اس رسول کی بات کے بارے میں شک و تردد، اس کو ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کامل رکھو، کانفیڈنس رکھو اور پورا یقین رکھو، جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہی ہوگا، یہ یقین رکھو۔ اگر یہ یقین میں کمزوری ہے تو ایمان میں کمزوری ہے، اور یہ یقین میں پختگی ہے تو ایمان میں پختگی ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا فیصلہ اور ان کا حکم کبھی ٹل نہیں سکتا۔ یہ یقین پیدا کرو۔ اب آپ کہیں گے یہ یقین کہاں سے پیدا ہو؟ شب جمعہ ہے، یقین پیدا کرنے کا ایک نسخہ آپ کو دیکھیے ماشاءاللہ باپو سے تعلقات بڑے پرانے ہیں، اقبال بھائی سے تعلقات بڑے پرانے ہیں۔ آپ میں سے یہاں سے بہت سارے ساتھیوں نے باپو سے کانٹیکٹ کیا ہوگا کہ حضرت کی تاریخ کے لیے آپ کچھ، باپو نے کہا ہوگا ٹھیک ہے میں حضرت سے بات کرتا ہوں، اور باپو کا فون آیا۔ میرے ان کے باپو کے تعلقات کی بنیاد پر کانٹیکٹ جب ایک دوسرے کے ہوتے ہیں اور آدمی کانٹیکٹ میں ہو تو یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر باپو کہیں گے فکر نہیں کرو یار، کیسے بھی منا لیں گے، لے لیں گے تاریخ۔ جب کانٹیکٹ اسٹرانگ ہو تو یقین اسٹرانگ ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی، آپ کا کوئی بہت قریبی دوست ہے جس کے ساتھ آپ کے روابط بہت اچھے ہیں، تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یار اس سے تو 10,000 مانگو تو یوں ہی دے دے گا، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ یہ کب؟ جب آپ کے تعلقات اس کے ساتھ مضبوط، تعلق مضبوط ہوگا تو یقین مضبوط ہوگا، تعلق کمزور ہوگا تو یقین کمزور ہوگا۔ یاد رکھیں ہمارا تعلق حضور سے کمزور ہو چکا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کیا بلینر ہونا ضروری ہے؟ ایک چیز ضروری ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا، غریب سے غریب اور محل میں رہنے والا امیر سے امیر، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنا چاہے تو امیڈیٹلی اس کے لیے تعلق قائم کرنے کے لیے نہ موبائل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ موبائل کا مسئلہ تو ایسا ہے چارج پر ہے کہ نہیں، نیٹ ورک میں ہے کہ نہیں، فلائٹ میں تو کہاں سے کانٹیکٹ قائم ہوگا، یہ سب چیزیں کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں، بس ادھر درود پڑھے ادھر کانٹیکٹ ہو گیا۔ کہیں سے بھی درود پڑھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کنیکشن اور کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور فرشتے فوراً حضور کی بارگاہ میں درود پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہاں کوئی یہ اعتراض کرے کہ کیا فرشتے پہنچاتے ہیں تو حضور نہیں سنتے، تو میں آپ سے کہتا ہوں سرکار سنتے ہیں، بالکل سنتے۔ جب شکم میں مادر میں رہ کر کے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتے تھے تو ہمارا درود نہیں سنتے۔ یہ ایک پروٹوکول ہے، جیسے ہمارے 2 فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، تو کیا اللہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا کیا؟ وہ تو خود فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو یہ لکھنے کے لیے فرشتے کیوں رکھے؟ ایک پروٹوکول ہے، ایک رسپانسبلٹی ان کو دی گئی ہے، آداب ہے اس طریقے سے۔ ایسے ہی حضور کی بارگاہ کا ادب کہ محبوب کی بارگاہ کے اندر فرشتے ادب سے درود پیش کرتے ہیں، اور قربان جائیے کہ یہاں پر
یہ فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ پڑھنے والے کا اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے پڑھا تو لڑکے نے، باپ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اے باپ تیری تربیت پر قربان کہ تو نے اپنے بچے کو درود کا عادی بنا دیا، اس سے تیرا بھی نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ تو نے اس کو اس عادت کو سکھایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور تعلق جو ہے نا بہت ساروں کا زمین کے اوپر رہتا ہے، زمین کے اندر نہیں رہتا۔ محشر میں تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں تو کوئی کسی کا نہیں، لیکن حضور فرماتے میرے غلام گھبرا نہیں، تیرا تعلق مجھ سے وہاں بھی نہیں ٹوٹے۔ اور کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہو۔ پڑھ لیجیے ایک بار درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔